بسم الله الرحمن الرحيم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأخذ رجل فرخ طائر فجاء الطير وألقى نفسه في حجر الرجل مع فرخه فأخذه الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لهذا الطائر جاء فألقى نفسه في أيديكم رحمة لولده فوالله لله أرحم بعبده المؤمن من هذا الطائر بفرخه. اللہ تعالیٰ کی رحمت پر جو گفتگو ہو رہی تھی اور اس پر کچھ مزید ایسی روایتیں آ گئیں کہ میں نے سوچا کہ ایک گفتگو اس پر اور ہو جانی چاہیے. یہ زید بن اسلم کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض آپ کے اسفار میں کوئی سفر تھا اور کسی آدمی نے کسی پرندے کا بچہ پکڑ لیا تو وہ پرند یا وہ چڑیا اڑتی ہوئی آئی فَأَلْقَى نَفْسَهُ فِي حِجْرِ الرَّجُلِ آدمی کے گود میں لے کے بیٹھا رہا ہوگا یا کھڑا رہا ہوگا تو آدمی کے گود میں وہ چڑیا آ کے گر گئی جہاں اس کا بچہ تھا. فَأَخَذَهُ الرَّجُلُ تو آدمی نے اس کو بھی پکڑ لیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لہذا الطائر تعجب ہے اس پرندے پر جاء فألقى نفسه في أيديكم رحمة لولدي کہ وہ آیا وہ پرندہ اور اپنے آپ کو تمہارے ہاتھوں میں سارے خطرے کے باوجود ڈال دیا رحمتا لولدہ اپنے بچے پر رحمت اور مہربانی کی وجہ سے. فواللہ تو اللہ کی قسم للہ ارحم بعبدہ المؤمن من ھذا الطائر بفرخہ کہ یہ پرندے کو جتنی محبت اور رحمت اپنے اس بچے سے ہے اللہ کی قسم اللہ کو اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ رحمت ہے. اب اس سے کسی کو یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ بھائی تب تو بچ گئے، تب تو بچے ہیں. اگر اس ماں سے اس پرندے سے زیادہ اللہ رحیم ہے تو بچے ہوئے ہیں. اس سے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، بلکہ اس سے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس رحمت کے باوجود ہم کو جنت نہ ملے تو پتہ چلا ہم کتنے بڑے گنہگار اور شیطان ہیں. اس اللہ کی رحمت اس پرندے سے کہیں زیادہ ہے. اس بچے اپنے بچے کی خاطر جو خطرے میں جا گری ہے، اللہ کی رحمت اس چڑیا سے کہیں زیادہ ہے اپنے بندوں پر. تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کی رحمت اس قدر ہے، اس کے باوجود اگر ہم کو جنت نہیں مل پاتی تو اس کا مطلب ہم بہت بڑے شیطان ہیں. یہ سمجھ میں آتا ہے. ایسے ہی دوسری روایت ہے اسی ٹائپ کی ہے، حضرت عمر بن خطاب کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ قدم علی رسول اللہ بصبیٍ کچھ قیدیوں کو اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا. فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ السَّبْيِ تَبْتَغِي کوئی عورت بھی تھی ان قیدیوں میں، وہ کچھ ڈھونڈ رہی تھی، شاید وہ اپنا بچہ ڈھونڈ رہی تھی. اِذًا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ قیدیوں میں ایک بچہ وہ پا گئی. اخذتہ اسے لیا، فالصقتہ تو اسے چمٹا لیا، بے بطنی اپنے پیٹ سے، وارضعتہ اور اسے دودھ پلانے لگی. بے خبر ہے چاروں طرف سے، بچے کی تلاش ہے، بچہ ملا، کون مجھ کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اس عالم میں اللہ کے رسول نے ہم سے فرمایا اترون ھذہ المرأۃ کیا تم اس عورت کو دیکھ رہے ہو؟ طارحۃ ولدھا فی النار یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ قلنا لا واللہ ہم نے کہا اللہ کے رسول ہرگز نہیں، اللہ کی قسم. وہی تقدر علی ان لا تطرحہ اگر اس کو طاقت ہے کہ اپنے بچے کو آگ سے بچا سکتی ہے
تو یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں جانے دے گی۔ وقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اس کو اپنے بچے پر جتنی رحمت ہے بندوں پر اللہ کو اس سے زیادہ رحمت ہے۔ پھر بھی اگر جنت نہیں ملی میرے بھائی، تب اس کا مطلب ہم سے بڑا کوئی شیطان نہیں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ جب رحمت کے مغفرت کے اتنے سارے دروازے ہیں، اور حدیث میں یہ بات آئی کہ شقی عبد، وہ بندہ بدبخت ہے ادرک رمضان، رمضان ملا اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ مثلا کسی کو یہ رمضان ملا اور رمضان بعد یا رمضان میں اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، تو بہت بد نصیب آدمی ہے کہ بھی رمضان ملا تھا، بڑا اچھا موقع تھا، سب اس کا سب حساب کتاب برابر ہو جانا تھا، مگر برابر نہیں ہوا، تو مطلب یہ کہ بہت کاہل تھا۔ علامہ ابن القیم ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں بعض علماء کے ذریعہ، وہ کہتے ہیں کہ شہر کی گلیوں میں ایک دروازہ کھلا، وخرج منہا صبی، اور اس سے ایک بچہ نکلا، یستغیث ویبکی، پکار رہا تھا اور رو رہا تھا، وی دادی بچاؤ، بابا بچاؤ، کچھ بولتا رہا ہوگا۔ وَأُمُّهُ خَلْفَهُ تَطْرُدُهُ، اور اس کی ماں اس کے پیچھے سے بھگا رہی ہے مار کے، حتی خرج، یہاں تک کہ وہ بچہ نکل گیا۔ فَأَغْلَقَتِ الْبَابَ، ماں نے دروازہ بند کر لیا، فی وجہی، اس کے سامنے، وَدَخَلَتْ، اور اندر چلی گئی۔ فَذَهَبَ الصَّبِيُّ غَيْرَ بَعِيدٍ، تو بچہ تھوڑی دور گیا، ثُمَّ وَقَفَ مُفَكِّرًا، پھر ذرا کچھ سوچنے لگا، فَلَمْ يَجِدْ مَأْوَى غَيْرِ الْبَيْتِ الَّذِي أُخْرِجَ مِنْهُ، تو اس کو لگا کہ جس گھر سے نکالا گیا ہوں اس گھر سے بہتر پناہ گاہ کوئی اور نہیں ہے۔ وَلَا مَن يُؤْوِيهِ غَيْرَ وَالِدَتِهِ، اور اسے لگا کہ اس کی والدہ کے علاوہ اسے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے ڈھنگ کا۔ فرجع، تو پھر پلٹ آیا، مکسور القلب حزینا، دل ٹوٹا ہوا تھا، غمگین تھا۔ فوجد الباب مغلقا، تب پہنچا تو دیکھا دروازہ بند ہے۔ فتوسدہ، تو وہیں ہاتھ پہ گال رکھا، زمین پہ ٹیک لگایا، تکیہ بنا لیا اس کو، ووضع خدہ علی عتبۃ الباب، اور دروازے کی چوکھٹ پہ اپنا گال رکھ لیا، ونام، اور بچہ تھا لیٹا تو پھر نیند آ گئی، سو گیا۔ فخرجت امہ، پھر ماں نکلی، فلما رأته علی تلک الحال، جب بچے کو اس حالت میں دیکھا، لم تملک ان رمت بنفسہا علیہ، تو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکی اور بچے پر پڑ گئی۔ والتزمتہ تقبلہ، اس کو چمٹا لیا، اس کا بوسہ لینے لگی، وتبکی، اور رونے لگی، وتقول، اور کہنے لگی، یا ولدی این تذهب عنی، تم مجھ سے دور کہاں جاؤ گے؟ من یؤویک سوائے، میرے سوا تم کو کون پناہ دے گا؟ این تذهب عنی، من یؤویک سوائے، کہاں جاؤ گے تم، میرے سوا تمہیں کون پناہ دے گا؟ الم اقل لک لا تخالفنی، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی مت کرنا؟ ولا تحملنی بمعصیتک علی خلاف ما جبلت علی من الرحمہ، اور جو رحمت میرے سینے میں ہے اس کے خلاف میں نہ ہو جاؤں، ایسا کچھ نہ کرنا۔ والشفقۃ علیک وارادۃ الخیر لک، اور جو تیرے اوپر مہربانی ہے اور جو تیرے اوپر خیر کا ارادہ ہے۔ ثم ضمته الى صدرها، پھر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ودخلت ببیتها، اور اپنے گھر میں اس کو لے کے چلی گئی۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد ہے کہ ماں ہی مارتی ہے اور ماں ہی کو چمٹ کے بچہ روتا ہے، مارتی ماں ہے اور پھر اسی کو چمٹ کے روتا ہے۔ بندے کو بھی کوئی بھی حال ہو جائے، کیسی بھی پریشانی ہو جائے، رب کچھ بھی پریشانی دے دے مگر چمٹنا اسی کے دربار سے ہے، کہیں اور جانا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان للہ مئۃ رحمت، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، انزل منها رحمۃ واحدۃ بین الجن والانس والبہائم، اور ایک رحمت جناتوں میں، انسانوں میں، جانوروں میں، والحوام، اور کیڑے مکوڑوں میں اتارا۔ کہا کہ فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، اسی ایک رحمت کی وجہ سے لوگوں کو آپس میں محبت ہے، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے پر رحمت ہے، یہاں تک کہ دشمن کے بیٹے پہ بھی پیار آ جاتا ہے، یہاں تک کہ باپ کے قاتل پر بھی دل نرم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ خون کے سوداگر پہ بھی آنکھ بھیگ جاتی ہے۔
اسی رحمت کی وجہ سے وہ ساری رحمتیں ہیں. وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا, اور اسی رحمت کی وجہ سے ایک مادہ کو, ایک جانور کو, ایک نر کو اپنے بیٹے اور اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے, ایک پرندے کو اپنے بچے اور انڈے سے پیار ہوتا ہے. وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رحمتاً, اور 99 رحمت ابھی تاخیر کر رکھی ہے. يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وہ 99 رحمت سے قیامت کے دن اپنے بندوں پہ رحم کرے گا. اللہ اکبر, اتنی زیادہ رحمت, 99 رحمت قیامت کے دن استعمال کرے گا. ایک رحمت دنیا میں دے دیا پھر بھی مشرک کو معاف نہیں کرے گا. یہاں دیر تک رک کر کے سوچنا چاہیے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے. ہم اہل حدیث لوگ جو شرک کے بارے میں اتنا زیادہ بولتے ہیں, اس موضوع کو زیادہ جو پیش کرتے ہیں, میں کہتا ہوں ایک جملہ, بلکہ شیخ عبدالسلام یہ جملہ بولے تھے جب ہم لوگ بہت ابتدائی ہوئے, پڑھ کے فارغ ہوئے, تب میں وہی جملہ سنا تھا, اور جب سے وہ جملہ میرے ذہن میں ہے کہ کوئی بندہ, کوئی آدمی, کسی بھی آدمی کے بارے میں اگر یہ کہہ دے, چاہے وہ جاہل ہو, کچھ کیسا بھی ہو, اگر وہ اتنا کہہ دے کہ آپ نے شرک کیا ہے, تو اس کا جواب دینے کے پہلے اس کو ڈرنا چاہیے کہ ارے واقعی تو نہیں کچھ ہے. جیسے کسی نے آپ کو بولا کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہے, تو آپ کیا کریں گے بھائی؟ بیٹھ کے تحقیق کریں گے کہ گھر میں آگ لگی ہے کہ نہیں, 10-20 لوگوں سے, کہ بھاگ کے پہلے گھر جائیں گے, دیکھیں گے کہ ہے مسئلہ ہے کیا, اس کے بعد تحقیق کریں گے کون بولا جھوٹ, کون پھنسایا, وغیرہ وغیرہ. ایسے ہی کسی مسلمان کو اگر کوئی مسلمان مشرک کہہ دے تو بھلے اس کے اندر شرک نہ ہو, اس کو ڈر جانا چاہیے, اس کو چوکنا ہونا چاہیے کہ کہیں واقعی ایسا نہیں ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ اتنا رحیم پروردگار, پھر شرک گویا بہت خطرناک گناہ ہے, گویا شرک کا ایک شائبہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے آپ کے یہاں. اللہ کے رسول کی ایک دوسری حدیث کہہ کے بات ختم کرتا ہوں, کہا کہ لن يدخل احدا عمله الجنہ. اللہ کے رسول ایک بار فرمانے لگے کہ کسی کے عمل سے جنت نہیں ملنے والی. قالوا ولا انت یا رسول اللہ, اور آپ کو بھی ہے اللہ کے رسول؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني اللہ بفضل رحمتہ. کہا ہاں مجھ کو بھی, الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر اپنا فضل کرے اور اپنی رحمت کرے. فسددوا وقاربوا ولا يتمنين احدكم الموت اما محسنا فلعله ان يزداد خيرا واما مسيئا فلعله ان يستعتب. کہاں میں بھی اللہ کی فضل, اللہ کا فضل نہ ہو تو. اور فرمانے لگے کہ کوئی آدمی موت کی آرزو نہ کرے, کاش موت آ جاتی, کاش مر جاتا. کہا نہ کرے ایسا. کہا کہ 2 باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ خیر کا کام کرے اور زیادہ کرے, اچھا آدمی ہے تو بھلائی زیادہ کرے گا, اچھا آدمی ہے تو بھلائی زیادہ کرے گا, اور برا آدمی ہے تو توبہ کے لیے گیپ مزید مل گیا ہے, توبہ کا ٹائم مزید مل گیا ہے, اور توبہ کر سکتا ہے, موت کی تمنا نہ کرے. تو یہاں پہ یہ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ اپنے عمل کی بنیاد پہ ہم سوچیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے اور جنت مل جائے گی, تو یہ نہیں سوچنا چاہیے, کیونکہ گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں. میں نے کئی دفعہ اسی درس میں یہ بات بتائی ہے کہ گناہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جان تک نہیں پاتے. اسی لیے دعا یہ بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ جو گناہ مجھ کو معلوم ہے اس کی تو مغفرت مانگتا ہوں, جو گناہ میں بھول گیا ہوں اس کی بھی مغفرت مانگتا ہوں. بلکہ کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ثواب سمجھ کے کر لیتے ہیں, یا ان کو گناہ سمجھتے ہی نہیں اور کر لیتے ہیں. تو یہ طرح طرح کے گناہ ہمارے ساتھ لگے ہوتے ہیں. تو یہاں سے یہ موضوع بند کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے میرے بھائیوں, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ پہلو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی گرفت کرنے والا ہے. اس کی رحمت کی دعا کریں, اس کی گرفت سے ڈریں. یہی حاصل زندگی ہے, اور زندگی میں جو کچھ حاصل ہے اس حاصل کے لیے وسیلہ ہے, طاقت ہے, جوانی ہے, مال ہے, دولت ہے, حسن ہے, پیسہ ہے, تعلقات ہیں, کاروبار ہیں, یہ سب ایک چیز کے لیے وسیلہ ہیں. حقیقت صرف آخرت کی کامیابی ہے, اور جو جہنم سے بچ گیا وہی اصل کامیاب ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کو آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم.